کراچی سے خیبر تک کے سفر کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ڈسکا میں 3 موٹر سائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے، ایک موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ساہیوال کے کول پاور پروجیکٹ پر کام کے دوران گر کر زخمی ہونے والا چینی ورکر جاں بحق ہو گیا۔ خوشاب میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 3 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات، اسلحہ اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ننکانہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مکان سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس نے 5 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانقاہ ڈوگرہ میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ تیسرے روز بھی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ صادق آباد میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث قوم کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ پولیو مہم کے دوران جعلی ورکرز بھرتی کرنے کا انکشاف، اسکول کے طلباء ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ چکوال میں 9 یوسی چیئرمین نے مسلم لیگ نون کے نامزد پینل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں مرکزی قیادت کے اعتماد پر پورا اتر کر چکوال کو مسائل کی دلدل سے نکالیں گے۔ مظفر گڑھ میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کہتے ہیں چودھری نثار کی پیپلز پارٹی پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ ٹھٹھہ اور گردونواہ میں پانی کی شدید قلت کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں پانی زہریلا ہے، مکینوں کو استعمال سے روک دیا گیا۔ لاڑکانہ میں کروڑوں روپے مالیت سے قائم کیا گیا بس ٹرمینل انتظامیہ کی غفلت کے باعث ویران پڑا ہے۔ جگہ جگہ اڈے قائم ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مانسہرہ میں تھانی غازی کے قریب کنویں کی کھدائی کے دوران بھاری تعداد میں ہینڈ گرینیڈ برآمد کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق انہیں تخریبی کارروائیوں میں استعمال کیا جانا تھا۔ خیبر پیکھے میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اربوں روپے کے بجٹ کے باوجود ایسا خیل پایان کا سرکاری اسکول عمارت سے محروم ہے۔ معصوم طلباء کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لورا لائن میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے 4 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں، تاہم جانی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث دکی کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ مختلف علاقوں میں سیوریج کے مین ہول کھلے پڑے ہیں۔ سیوریج سسٹم کے لیے دیے گئے فنڈز بھی کرپشن کی نظر ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ خبر شامل کریں گے ڈسکا سے۔ ڈسکا میں 3 موٹر سائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے، ایک موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسکا کے نواحی گاؤں گوئند کے رہائشی شاہد کے 3 بیٹے عمر دراز، سجاول اور شیراز آج صبح موٹر سائیکل پر سوار ڈسکے سے اسکول آ رہے تھے کہ جندو روڈ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 20 سالہ نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ دیگر 2 بھائیوں کو زخمی حالت میں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔
साहिवाल के कोल पावर प्रोजेक्ट पर काम के दौरान लोमबई से गिरकर जख्मी होने वाला चीनी वर्कर जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज साहिवाल कादराबाद कोल पावर प्रोजेक्ट में काम के दौरान चीनी वर्कर लीलिंग लोमगी से गिरकर शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए कोल पावर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आज सुबह चीनी वर्कर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। चीनी वर्कर की लाश को उसके वतन भेजने के लिए आला हुकाम से राब्ते किए जा रहे हैं। खुशाब में जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस के लिए चैलेंज बने इश्तिहारी मुल्जिमान को सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्च, 3 पिस्टल, एक 7mm राइफल, 10 अदद मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली। डीपीओ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी का कहना था कि खुशाब पुलिस जुराइम के खात्मा और मुजरिमान की सरकूबी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। जिला खुशाब को अमन का गहवारा बनाने और इस इलाका को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए पुरजम है। जिला खुशाब में अमन के लिए जो मंशियात फरोशों का गिरोह है, जो कि आउटसाइडर करब से आए, उनके खात्मे के लिए ये प्लान बनाया गया था और इसमें हमें कामयाबी हुई है। डीएसपी ने मीडिया को बताया गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ थाना नौशहरा, कायदाबाद, थाना सदर जौहराबाद और थाना सिटी जौहराबाद में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे और इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी। डीपीओ खुशाब की हिदायत की रोशनी में किए जाने वाले सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। ननकाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ननकाना साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर डीएसपी ननकाना डीएसपी बड़ा घर ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा एक मकान पर छापा मारा, जहां से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ, जिसमें पिस्टल, राइफल्स, क्लाशनकोफ और दीगर हथियारों समेत सैकड़ों की तादाद में गोलियां शामिल हैं। इस मौके पर पुलिस ने पिशावर और कोहाट से ताल्लुक रखने वाले 5 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ननकाना में मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को असलहा फरोख्त करते थे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। तीसरे रोज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। खानका डोगरा और नवाही इलाकों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 13 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 10 मोबाइल टीमें शामिल हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए। पोलियो मुहिम के तहसील इंचार्ज अली हुसैन डोगर के मुताबिक शहर में 5 साल तक की उम्र के 6588 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका कहना है कि डीसीओ शेखुपुरा की हिदायत पर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। सादिकाबाद में इंतजामिया की गफलत के बायस कौम का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। जिला में जारी पोलियो मुहिम के दौरान जाली वर्कर्स भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा वक्त न्यूज ज़ीशान अख्तर से। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में जारी पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स की जारी की गई लिस्ट के मुताबिक पोलियो वर्कर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं, इनकी जगह जाली वर्कर्स ड्यूटी सर अंजाम देने लगे और साथ ही जो वर्कर्स गैर हाजिर हैं, इनकी कमी पूरी करने के लिए स्कूलों के बच्चों को कतरे पिलाने पर लगा दिया गया। और जितने भी ये पोलियो वर्कर्स की लिस्टें हैं, इनमें सरकारी अस्पताल के दर्जे चाहरम के अफराद की तैनाती का भी इंकशाफ हुआ है, जिससे वो अपनी ड्यूटियों पर नहीं आते। पोलियो वर्कर्स अपनी पोलियो किट्स रखकर वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बायस हजारों बच्चे पोलियो के कतरों से महरूम रह जाने का इम्कान बढ़ गया है। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बहावलपुर में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने 22 दिसंबर को होने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। जारी किए जाने वाले ज़ाब्ता इखलाक, जिसके तहत पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर या पोलिंग एजेंट को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। रिटर्निंग ऑफिसर खुफिया रायदही के इंतजाम को यकीनी बनाने का जाती तौर पर जिम्मेदार तस्वुर होगा। जबकि कोई शख्स या पार्टी खुफिया राय की खिलाफ वर्जी करेगा तो रिटर्निंग ऑफिसर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मजाज होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी मेंबर नेशनल असेंबली या मेंबर सूबाई असेंबली को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कोई मेंबर या शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करेगा तो रिटर्निंग ऑफिसर कानून के खिलाफ कार्रवाई करने वाले के खिलाफ
قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ پولنگ سٹیشن کی 200 میٹر حدود کے اندر کوئی بھی فرد یا امیدوار کسی بھی ووٹر کو کسی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کی ترغیب نہیں دے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ریٹرننگ آفیسر فوری کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔ چکوال میں 9 یو سی چیئرمینز کی جانب سے مسلم لیگ نون کے نامزد پینل کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکزی قیادت کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ چکوال میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یو سی چیئرمینز اور پارٹی کارکنوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ ہم پر مرکزی قیادت نے جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اتریں گے اور چکوال کو مسائل کی دلدل سے نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون سید شاہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 9 یو سی چیئرمینز کی جانب سے مسلم لیگ نون کے نامزد پینل کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو یقین دلاتے ہیں کہ چکوال کی عوام جنہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ چکوال مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، ان کی مشکلات کے حل کے لیے یہ پینل بھرپور جدوجہد کرے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری حیدر سلطان نے کہا کہ جب تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا تھا احتجاج ہر کارکن کا حق تھا، مگر اب پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی بغاوت ہے جس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ننکانہ میں چیئرمین کونسل مچھرالہ کی جانب سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی چیئرمین ضلع کونسل کی مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں اور مسلم لیگی عہدیداروں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ظہرانے میں ایم این اے ڈاکٹر شزرا منصب علی کھرل، اراکین صوبائی اسمبلی طارق محمود باجوہ، ملک ذوالقرنین ڈوگر، مہر کاشف رنگ الہی اور امیدوار برائے چیئرمین اور وائس چیئرمین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل چودھری بلال احمد ورک نے کہا کہ 22 دسمبر کا سورج پنجاب بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی شیر کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے طارق محمود باجوہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ضلع کونسل کے انتخابات میں 83 اراکین کے حوض سے 60 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگی امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا اور مخالفین کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ تقریب کے ختم ہونے پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان کے حوالے سے دعا کی گئی۔ مظفر گڑھ میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پریس کلب کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہرے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خط نہ لکھنے پر عدالتی حکم پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے تو عدالتی کمیشن کی رپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری نثار کی پیپلز پارٹی پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے وزیر اعظم نواز شریف اور چودھری نثار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکا نے قرارداد پیش کی کہ چودھری نثار سے استعفیٰ لے کر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں شام کے شہر حلب پر حکومتی مظالم کے خلاف علماء سمیت شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور مسلم امہ سے حلب پر حملہ رکوانے کا مطالبہ کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ شام کے علاقے حلب میں ہونے والے حکومتی مظالم کے خلاف علماء کی بڑی تعداد نے بلال مسجد سے شہباز چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور نعرہ بازی کی۔ شرکا ریلی نے ہاتھوں میں شام کے مسلمانوں پر مظالم کو روکنے کے مطالبات پر تحریری پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی ریلی میں شہر کے نامور علماء مولانا بدر عالم چنیوٹی، مولانا مطیع الرحمان، مجیب الرحمان لدھیانوی سمیت علماء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ احتجاج کے دوران ٹریفک کی آمد و رفت 1 گھنٹے تک معطل رہی۔ علماء نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں ان مظالم کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی جائے۔ مسئلہ شام پر یہ متفقہ قرارداد پیش کی جا رہی ہے کہ ہم شام کے علاقے حلب میں ہونے والے حکومتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عالم اسلام کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی لیڈروں کو حلب اور شام سمیت دیگر ممالک کے مسئلہ پر متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ خانیوال میں محکمہ بلڈنگ کے ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خانیوال میں محکمہ بلڈنگ کے سینکڑوں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جس کے باعث انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کا ایک دن مقرر کیا جائے اور ورک چارج ملازمین کی ماہانہ کی سطح پر تذلیل بند کی جائے۔ احتجاجی ملازمین نے ایکسیئن کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔
علی پور میں باسر زمیندار نے زمین ہتھیانے کے لیے محنت کش پر ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر دیا. 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی. علی پور کے علاقے کھروڑا فاضل محمد میں باسر زمینداروں فیض بخش اور سمیع اللہ نے محنت کش کے 84 کنال اراضی ہتھیانے کے لیے 100 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ہلہ بول دیا. حملہ آوروں نے محنت کش کی جھونپڑی کو آگ لگا دی، جبکہ فائرنگ اور کلہاڑیوں کے وار سے 7 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال علی پور منتقل کر دیا گیا. باسر زمیندار محنت کش کی بیوی، بھابھی اور 12 سالہ بیٹے کو بھی اغوا کر کے لے گئے. متاثرین کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ صدر کو اطلاع دی گئی، جو 2 گھنٹے بعد پہنچی. تاہم اس موقع پر ڈی ایس پی علی پور نے میڈیا کو بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان ریلوے کے ڈائریکٹر ویجیلنس نے سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا. انہوں نے ریلوے ملازمین کے رہائشی کوارٹرز کی تباہی پر برہمی کا اظہار کیا. سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کے معائنے کے موقع پر ڈائریکٹر ویجیلنس نے کہا کہ اس بارے میں رپورٹ تیار کر کے وفاقی وزیر ریلوے اور جنرل مینیجر پاکستان ریلوے کو دی جائے تاکہ کارروائی اور مسائل کا سدباب ہو سکے. انہوں نے کہا کہ تباہ شدہ ریلوے کوارٹر، اسٹیشن ماسٹر اور ڈاکٹر کی رہائش گاہوں کی مرمت فوری کرائی جائے. انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر صفائی کے ناقص انتظامات اور یہاں مویشیوں اور آوارہ کتوں کی بہتات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قائم اسٹیشن ماسٹر کی سرزنش کی اور ریلوے پولیس کو سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ اس قدیم ریلوے اسٹیشن کے مسائل پاکستان ریلوے حل کرے گا، تاہم یہاں تعینات قائم مقام اسٹیشن ماسٹر، دیگر ملازمین اور پولیس پر اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے. بہاولپور کالج آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کانفرنس کا انعقاد ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے اشتراک سے کیا گیا. 3 روزہ کانفرنس میں ترکی اور عمان سے آئے ہوئے مندوبین سمیت 109 اسکالرز نے شرکت کی. اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، تاہم ہماری درآمدات برآمدات سے کہیں زیادہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی اسکالرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے سیم اور تھوڑ جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک واضح لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. ملتان میں روزنامہ نوائے وقت کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان اور عوام نے بھرپور شرکت کی. مزید جانیں گے اعجاز ترین کی رپورٹ میں. روزنامہ نوائے وقت کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 17 روزہ جائزہ نعت خوانی کی 16ویں تقریب پائلٹ سیکنڈری سکول میں منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر آف کامرس ملتان خواجہ جلال الدین رومی نے کہا، ادارہ نوائے وقت نئی نسل میں عشق رسول کی شمع روشن کر رہا ہے. مہمان خصوصی پیر علی حسین شاہ نے بچوں کی کردار سازی میں ادارہ نوائے وقت کے کردار کو سراہا. تقریب میں 40 اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا. نتائج کے مطابق اقبال سیکنڈری اسکول کے محسن بلال نے پہلی، گورنمنٹ ماڈل اسکول گلگشت کالونی کے حضرت اللہ نے دوسری اور پائلٹ سیکنڈری اسکول کے طالب علم بلال سلیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. تقریب کے آخر میں بچوں میں ٹرافیاں رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شیخوپورہ پریس کلب میں صحافتی تنظیم کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹریفک کے رہنما اصولوں کو اپنایا جائے تو حادثات سے محفوظ پاکستان ممکن ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حادثات کی شرح میں اضافے کی بنیادی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنا ہے. ٹریفک کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی اس شرح کو کم کیا جا سکتا ہے. سیمینار میں 112 موٹر وے پولیس، پنجاب ہائی وے پولیس، ضلعی انتظامیہ کے افسران، شہریوں، صحافیوں اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیمینار کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. حاصل پور کے غیر سرکاری اسکول میں سالانہ 1 روزہ رنگا رنگ سپورٹس گالا منعقد ہوا. سپورٹس گالا میں اسکول کے بچوں نے بھرپور شرکت کی. حاصل پور کے نجی اسکول کے زیر اہتمام منعقدہ سپورٹ گالا کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر عامر حسین نے کیا. اس موقع پر بچوں نے معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا. سپورٹس ڈے کے حوالے سے بچوں نے مینڈک ریس، رسہ کشی، چاٹی ریس سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جن کو دیکھنے والوں نے خوب سراہا.
اساتذہ اور والدین کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے انعقاد سے بچوں کو تفریح کے مواقع میسر آتے ہیں جن سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں نے بھی اسپورٹس گالا کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔